بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 19 دسمبر کو فرانس کے اندر ایک نیا امیگریشن قانون کی منظوری دی گئی۔ یہ کافی زیادہ متنازع قانون ہے کہ کچھ شکیں اس کے اندر ایسی ہیں جو کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو فرانس کا جو بنیادی قانون ہے اس کے مخالف ہیں، اس لیے یہ قانون ابھی آئینی کونسل کے پاس جائے گا فائنل، اور آئینی کونسل والے فیصلہ کریں گے کیا اس کے اندر کوئی ایسی غیر قانونی شکیں تو نہیں ہے جو کہ فرانس کے بنیادی قانون کے مخالف ہیں۔ تو اگر وہ شکیں کچھ پائیں گی تو وہ شکیں کچھ کینسل ہو جائیں گے۔ ایون کہ جو وزیر اعظم ہیں فرانس کے اور وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ قانون کے اندر کچھ سکم موجود ہے جو کہ آئینی کونسل اس کو دور کر سکتی ہے۔ بہرحال جو قانون منظور ہوا، اس قانون کے حق میں 349 ووٹ ڈلے اور اس کے مخالف میں 186 ووٹ ڈلے۔ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ فرانس میں جو لی پین جو کہ دائیں بازو کی پارٹی لیڈر ہیں اور امیگرنٹس مخالف ہیں، انہوں نے اس قانون کو اپنی نظریاتی فتح قرار دیا ہے کیونکہ بہت زیادہ باتیں ان کی منوائی گئی ہیں۔ گو یہ قانون دونوں پارٹیوں کے آپ سمجھ لیں کہ متفقہ طور پر منظور شدہ یا طے شدہ معاہدے کے تحت ہوا ہے، کچھ لے دے کے، لیکن لی پین نے کہا ہے کہ یہ ان کی نظریاتی فتح ہے، اس لیے زیادہ کیونکہ جھکاؤ اس کا امیگرنٹس کے مخالف ہے۔ اب اس قانون میں جو چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں اس میں سوشل بینیفٹس کن لوگوں کو ملنے ہیں، فرانس میں جو پیدا ہوئے ہیں لوگ ان کے حقوق کیا ہیں، نیشنلٹی کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جو غیر قانونی رہائش پذیر لوگ ہیں وہ پیپر کس طرح فرانس میں لے سکتے ہیں، کتنے پیریڈ کے بعد لے سکتے ہیں، یہ اس میں ایک اچھی چیز ہے، میں اضافہ کرنا چاہوں گا۔ اس کے بعد اس میں جو نیشنلٹی کن لوگوں کی ہم ختم کر سکتے ہیں، اس کے بعد جو فیملی آپ نے دوسرے ممالک سے اپنی فیملیز کو بلانا ہے اس کے لیے شرائط کیا نہیں رکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کیا نیا قانون، ایک نیا سمجھ لے کہ نیا قانون نافذ ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس امیگریشن قوانین کا حصہ ہے۔ میں شارٹ آپ کو یہ ساری چیزیں بتاتا ہوں کہ کیا نئی اپڈیٹس آ رہی ہیں اس قانون کے اندر۔ تو شروع کرتا ہوں سوشل بینیفٹ سے۔ انہوں نے کہا جی کہ جو رینٹ اسسٹنٹ یعنی کہ کرائے کی مد میں آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں جس کو آپ APL کہتے ہیں، یہ صرف ان لوگوں کو ملیں گے جو فرانس میں 5 سال سے زیادہ عرصہ سے رہ رہے ہوں اگر وہ کام نہیں کر رہے۔ جو شخص فرانس میں بے روزگار اور کام نہیں کر رہا تو اس کو اگر 5 سال گزر گیا اس کے بعد وہ رینٹ اسسٹنٹ لے سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص فرانس کے اندر کام کر رہا ہو تو کام کرنے کے 3 مہینے بعد وہ رینٹ اسسٹنٹ لے سکتا ہے، یعنی APL لے سکتا ہے۔ اس قانون کا جو اطلاق ہے وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس اور ریفیوجیز پر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ ایز اٹ از جس طرح وہ پہلے تھے ان کا سسٹم۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان امپلائمنٹ جو بینیفٹس ہیں، سیم چیز انہوں نے کہا جی اگر آپ کام نہیں کر رہے تو آپ کو 5 سال سے زیادہ عرصہ فرانس میں ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ کام کر رہے ہوں تو آپ کو 30 ماہ سے زیادہ عرصہ ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ 2.5 سال بعد آپ ان امپلائمنٹ بینیفٹس فرانس میں لے سکتے ہیں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو۔ سیم اسی طرح اس قانون کا اطلاق معذوروں کے اوپر نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں اسٹیٹ میڈیکلز کا جو غیر قانونی امیگرنٹس ہیں ان کو جو میڈیکل کا آپ سمجھ ایک فیسلٹی ملتی تھی وہ فیسلٹی برقرار رہے گی، لیکن 2024 میں اس میڈیکل فیسلٹی والے قانون کا دوبارہ سے جائزہ لیا جائے گا کہ کیا اس کو برقرار رکھا جائے یا نہیں۔ فی الحال یہ غیر قانونی امیگرنٹس کو میڈیکل کی فیسلٹی فرانس میں اویلیبل رہے گی۔ اس کے بعد اگر آپ جو فرانس میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ فرانس کے اندر جو لوگ سکنس کی بنیاد پر فرانس میں ڈاکومنٹس لے لیتے تھے، اور کافی لوگوں نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا کہ وہاں پہ جا کے کہتے تھے کہ ہم بیمار ہیں اور ہم ٹریول نہیں کر سکتے، تو فرینچ گورنمنٹ ان کو فرانس کے پیپرز دے دیتی تھی۔ اب انہوں نے کہا جی کہ اس صورت میں صرف آپ کو فرانس کے پیپر ملیں گے جب اس سکنس کا علاج آپ کے اوریجنل ملک میں، یعنی جس ملک سے آپ بلانگ کرتے ہیں، ہماری مثال میں ہم پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں، اگر اس بیماری کا علاج پاکستان میں نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کو فرانس کے اندر آپ کو پیپر ملیں گے۔ اگر اس بیماری کا علاج پاکستان میں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو فرانس میں اس سکنس کی بیس پہ آپ کو پیپر ملنا بند ہو جائیں گے۔ اب اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کو جو فائنینشیل ہیلتھ کوریج مل رہی تھی اس بیماری کے علاج کے لیے جو ایڈ مل رہی تھی وہ اب ایڈ ختم ہو جائے گی، صرف اس صورت میں جب آپ کے پاس آمدنی ہے یا آپ کما رہے ہیں یا آپ کے پاس ریسورسز ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو یہ ایڈ آپ کی جاری رہے گی۔ تو
تو یہ سکنس کی بنیاد پر بہت بڑا انہوں نے کام کیا، کافی قانون اس کو چینج کر دیا انہوں نے۔ جو سب سے اچھی چیز ہے یہاں پہ غیر قانونی لوگوں کو پیپر دینے کے بارے میں اس کو تھوڑی دیر میں بیان کرتا ہوں کہ غیر قانونی لوگوں کو فرانس میں کس طرح پیپر مل سکتے ہیں۔ یہ اس کے بعد جو فرانس میں بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بچے پہلے جب 18 سال کی عمر کو پہنچتے تھے تو 18 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد آٹومیٹیکلی ان کو فرینچ نیشنلٹی مل جاتی تھی۔ اب اس قانون کو ختم کر دیا گیا اور اس قانون کے بدلے میں کہا گیا کہ جب آپ 16 سال کی عمر میں پہنچے تب آپ فرینچ نیشنلٹی کو اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اپلائی کرنا مسٹ ہوگا، اپلائی کیے بغیر آپ کو نیشنلٹی نہیں ملے گی۔ 16 سے 18 سال کی عمر کے درمیان میں آپ نے فرینچ نیشنلٹی اپلائی کر کے آپ فرینچ نیشنلٹی لے سکتے ہیں۔ لیکن جو بچے وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں اگر اس دوران میں وہ کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوں گے تو ان کو 18 سال کی عمر کے بعد یا 16 سے 18 سال کی عمر کے درمیان ان کو نیشنلٹی نہیں مل سکے گی۔ کرمنل سے آپ کو دور رہنا پڑے گا، کرائمز اپنی ہسٹری نہیں بنانے پڑے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے اور یہ ڈیول نیشنلٹی والے اگر فرانس کے اندر کسی سرکاری عہدیدار کا انٹینشنلی مرڈر کرتے ہیں تو ان کی جو ڈیول نیشنلٹی ہے فرینچ نیشنلٹی ہے اس کو کینسل کر دیا جائے گا اور ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ آپ فرانس کے اندر اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو کم سے کم 2 سال سے فرانس میں مقیم ہونا مسٹ ہے۔ اس سے پہلے یہ 18 مہینے تک آپ 1.5 سال تک فرانس میں رہ رہے ہوں، اس کے بعد آپ فیملی کو بلا سکتے تھے۔ اب انہوں نے کہا جی کہ آپ نے 2 سال کا عرصہ فرانس میں پہلے گزارنا ہے، اس کے بعد آپ نے پروف دینا ہے کہ آپ کے پاس سٹیبل اور سفیشینٹ ریسورسز ہوں اور آپ کے پاس ریگولر ریسورسز ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ سٹیبل ہو فرانس کے اندر، یعنی کہ آپ کا مکان وغیرہ ہر چیز پوری ہو، اس کے بعد آپ کی جو جاب ہے وہ کنٹینیوس چل رہی ہو، ریگولر ہو اور سفیشینٹ ہو کہ اتنی اچھی آمدنی ہو کہ آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ جو آپ کی بیوی جس کو آپ بلا رہے ہیں یا آپ جس میاں کو بلا رہے ہیں اس کی عمر پہلے 18 سال تھی کم از کم، اب وہ چینج ہو کے 21 سال منیمم ایج کر دی گئی ہے کہ آپ 21 سال سے کم عمر کی بیوی یا میاں کو آپ فرانس میں نہیں بلا سکتے۔ اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس کے متعلق ایک چیز آئی ہے وہ تھوڑی سی سختی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس جو فرانس کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو ایک ڈپازٹ جمع کرانا پڑے گا، اور یہ ڈپازٹ انہوں نے ایگزیکٹ اماؤنٹ نہیں بتائی کہ کتنا ڈپازٹ جمع کرانا پڑے گا، لیکن یہ ڈپازٹ اس چیز کی گارنٹی ہوگا کہ ان کیس ان کا ویزا ختم ہو جائے یا کچھ پرابلم ہو جائے تو وہ ان کو ڈیپورٹ کرنے میں یا ان کو وطن واپس بھجوانے میں اس کیش سے مدد لی جا سکے اور ان کو واپس بھجوایا جا سکے۔ تو اسٹوڈنٹس کے لیے ایک نئی شرط کا انہوں نے اضافہ کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مائیگریشن جو کوٹا سسٹم ہے اس کو شروع کر رہے ہیں۔ مائیگریشن کوٹا سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ وہ عرب ملک سے ایک لمیٹڈ کے حساب سے بندے لیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اگر کچھ ویکنسیز ہیں تو وہ ساری ویکنسیز ایک ہی ملک سے آئی، بلکہ وہ اس کو تقسیم کر کے مختلف ممالک میں لیں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ فرانس کے اندر صرف ایک ملک کا ڈومیننس نہیں ہوگا، جس طرح امریکہ والے کرتے ہیں کہ وہ کوٹاز کو مختلف ممالک میں تقسیم کرتے ہیں، پرسنٹیج کے حساب سے وہ بلاتے ہیں۔ فرینچ والے بھی اسی طرح کرنے جا رہے ہیں۔ اب جو میں نے بات کی تھی شروع میں کہ غیر قانونی لوگوں کو فرانس کے اندر جو پیپر ملنے کی جو اچھی چیز سامنے آئی ہے، انہوں نے کہا جی جو پرفیکٹ ہے وہاں پہ اس کے پاس ایک اتھارٹی ہوگی کہ وہ اگر دیکھے گا کہ جس آپ سمجھ لیں کہ سکل میں شارٹیج ہے لیبرز کی، اس سکلز میں یا اس ٹریڈ میں وہ لوگوں کو جو غیر قانونی طور پہ فرانس میں رہ رہے ہیں اور ان کو وہ پیپر دے سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کچھ شرطیں رکھی ہیں۔ یہ ٹوٹل اور ٹوٹل پرفیکٹ کی صلاحیت پہ ہے کہ وہ آپ کو پیپر دے، اور وہ 1 سال کے پیپر دے گا جو قابل تجدید ہو گیا، آپ اس کو آگے چلا سکتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا جی کہ آپ 3 سال سے اگر فرانس میں مقیم ہیں اور آپ اس لیبر شارٹیج والے آکوپیشن میں آپ آتے ہیں، یعنی جو آپ کی جاب ہے وہ لیبر شارٹیج والے لسٹ میں ہے، تو آپ اپلائی کر سکیں گے، اور پچھلے 2 سال میں آپ نے 1 سال کم از کم کام کیا ہو اور پیڈ ورک کیا ہو، اس کا آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے۔ اچھا، انہوں نے کہا جی کہ جو غیر قانونی ورکرز ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ اپنے مالک سے پوچھے بغیر بھی اس چیز کو اپلائی کر سکتے ہیں، ان کو مالک سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ قانونی جو ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے کہ اس طرح ان لوگوں کو پیپر دیے جائیں، یہ قانون صرف 2026 تک رہے گا۔ اس کا مطلب ہے 2026 تک آپ اس قانون سے فائدہ اٹھا کے
اپنے آپ کو فرانس میں لیگل کروا سکتے ہیں، شرط یہ کہ آپ 3 سال سے فرانس میں رہ رہے ہوں اور آپ جو کام کر رہے ہو وہ لیبر شارٹیج میں جا رہی ہو، اور آپ نے پچھلے 2 سالوں میں 1 سال کم از کم آپ نے پیڈ کام کیا ہو۔ یہ تھوڑی سی چینجز نئی آئی ہیں فرانس کے قانون میں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جو آئینی کونسل ہے اس میں سے کون سی شکوں کو باہر نکالتی ہے اور کون سی شکوں کو برقرار رکھتی ہے۔ کچھ آسانیاں ہیں، کچھ مشکلات ہیں۔ بہرحال میں اگر باقی ممالک کے قوانین سے دیکھوں تو پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ فرانس کے قوانین جو ہیں وہ باقی ممالک کے قوانین سے بہت زیادہ آسان ہیں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، شکریہ۔